السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ ناظرین، سیکیورٹی ایشو کا آج کل جب بھی ذکر ہوتا ہے تو بلوچستان کے علاوہ خیبر پختونخوا کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ سرحد پار دہشت گردی کا سامنا کرنے والے خیبر پختونخوا میں صورتحال سنگین ہونے کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2025 کے دوران کے پی میں دہشت گردی کے واقعات میں 40% اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ گزشتہ سال ملک بھر میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا سب سے زیادہ ٹارگٹ بھی خیبر پختونخوا ہی بنا رہا، جہاں 400 سے زائد حملے ہوئے۔ تازہ ترین واقعات کی اگر بات کی جائے تو ڈی آئی خان میں ایک پولیس چوکی پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 دہشت گرد ہلاک ہوئے، جبکہ بنو سینٹرل جیل کے مرکزی دروازے پر بھی دستی بم حملہ ہوا۔ سیکیورٹی کی اس پریشان کن صورتحال میں وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان الزامات کا تبادلہ چل رہا ہے۔ دوسری جانب ملک میں نئے ونڈر بوائے اور صوبوں کے اختیارات کم کرنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ ان سب ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خصوصی طور پر موجود ہیں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے آبائی علاقے میں دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، پھر بنو سینٹرل جیل میں دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، یہ کے پی میں دہشت گردی کی لہر تھم کیوں نہیں رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، افسوسناک واقعہ پرسوں غالباً ڈی خان میں ہوا اور اس میں ہمارے 5-6 پولیس والے جو ہے شہید ہوئے، اور اس کے اگلے دن کل بنو میں جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم غالباً ہوا۔ اس کے اوپر اپنے امن کمیٹی کے ممبران کے اوپر جو 4 لوگ اس میں ہوئے، اور رات کو جو ہے ایک اٹیک ہوا بنو جیل کے اوپر، ایک گرنیڈ اٹیک ٹائپ ہوا۔ اور آف اینڈ آن خیبر پختونخوا میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سی ایم صاحب کہتے ہیں ہمیں ثبوت دیں۔ کیا ثبوت دیں ان کو؟ اب یہ کون کر رہے ہیں؟ وفاق سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں وہ؟ نہیں، مطلب یہ کون کرے؟ اچھا چلو ہم کہتے ہیں چلو یہ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں فار ٹائمنگ، چلو یہ افغانستان نہیں کر رہے، ٹی ٹی پی نہیں کری، کون کر رہا ہے ہمیں یہ بتا دیں۔ ان کے پاس بھی تو پولیس ہے نا، ان کے پاس تو آئی جی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو باقی پولیس بھی ہے، ان کے پاس یہ بتا دیں کون کر رہا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، جب آپ کے پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان ہو یا وزیرستان میں کیڈ کالج ہو یا ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو پشاور میں، جب ان میں جب لوگ مارے جاتے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں ان میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں۔ پرسوں جو ٹانک میں جو واقعہ پیش ہے اس میں ٹی ٹی پی نے اپنے اس کو تسلیم کی اور وہ ویڈیو ریلیز کی، اس قسم کی اور ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی اور وہ ریلیز کرتے ہیں، تو یہ ڈر کے ہمارے بات ہی نہیں کر سکتے بیچارے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہ شروع کر دیں، اور کوئی وجوہات نہیں ہے۔ یہ وہی لوگ تھے جو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں، جو کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو ریاست کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پر آباد کیا تھا۔ تو مجھے بتائیں کہ اسلامی جو آپ کون سی شریعت میں اور کون سی اسلام میں یہ ہے کہ آپ پولیس اپنا یہ کیڈ کالج کے بچوں کے اوپر حملہ کریں یا اے پی ایس اسکول پہ حملہ کریں؟ بالکل۔ تو مطلب ہے کہ یہ وفاق کا یہ کہنا درست ہے کہ انڈر 19 بچہ ہے؟ دیکھیں، ابھی تیرا میں آپریشن ہونے جا رہے ہیں، سی ایم صاحب اپنا حلقہ ہے، کیبنٹ کی پچھلی میٹنگ پچھلی یا اس سے پچھلی میٹنگ میں انہوں نے اس آئی ڈی پیز کے لیے فنڈ منظور کیا۔ اب یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا آپریشن کہاں پہ ہوتے ہیں، تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپریشن کہاں پہ ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے فنڈ کیوں مختص کیا؟ آپ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے۔ مطلب جو آئی ڈی پیز ہے چیزیں میرے پاس اپنے جو ہے وہ ہماری الہمر کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ سروے کر رہی ہے، باقی جگہ پہ ہے جو ہمیں جو چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ شاید آپریشن ہو، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی اسسمنٹ کر رہے ہیں، اور اس پہ جو ہے صوبائی کابینہ نے اس کے لیے فنڈ مختص کیا ہوا ہے صحیح آئی ڈی پیز کے لیے۔ اس کا کوئی ٹائم فریم ہے؟ دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ نیئر فیوچر میں جو شروع ہوگا اور اس کا یہ کوئی ٹائم فریم، جب تک آخری دہشت گرد وہاں پر موجود ہے اس کا ٹائم فریم وہی ہے جو آخری دہشت گرد تک کریں گے۔ اگر ہم وہ 2 دن میں ختم کر سکتے ہیں، اگر وہ ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں، اگر وہ 15 دن میں ختم ہو سکتا ہے، ہمیں امن سے سروکار ہے، امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تو امن کے لیے تو ہم یہ کام کریں گے۔ تو اگر خیبر پختونخوا میں گورننس کا یہی حال رہا تو حالات کس طرف جائیں گے؟ گورنر راج لگے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں، آج کی بات نہیں ہے، 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے ہوا تھا نا، اس کے بعد تو کوئی نہیں آئے تھے نا، یہی لوگ تھے۔ تو آج یہ صوبے کی صورتحال ہے، کس نے کیا پھر؟ تو بدلہ یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت تھی، 13 سال کی حکومت رہی ہے، 13 سال میں جو تو مجھے بتائیں کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو ان کو 1% آف این ایف سی مل رہا تھا، پیسے مل رہے تھے فار سیکیورٹی پرپز، کیا کیا انہوں نے؟ کون سی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، کون سی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے؟ پھر مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے مل رہے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے جو فورس تھی ان کی خاصہ دار فورس کہیں جو بھی کہیں، ان کو پولیس میں مرج کیا، ان کی کیا کیپیسٹی بلڈنگ، کیا ٹریننگ کی، کتنے ہم نے پولیس اسٹیشن بنائے، کتنے جو ہے ہم نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ پولیس لینز بنائی یا باقی ایسی چیزیں بنائی، کتنے ہم نے اپنے آفیسرس کو بلٹ پروف گارڈیں دے دی تاکہ وہ رات کو گشت کریں تاکہ اپنے آپ کو تو کم از کم سیف سے۔
کل بھی ڈی خان پہ ایک حملہ ہوا ہمارے ایک چیک پوسٹ پہ، وہاں پر پولیس نے ایک جامع مسجد سے مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہاں پہ مارا. تو دیکھیں ایوریج ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کچھ ہو رہا ہے اور پولیس لڑ رہی ہے، نہتیا تو لڑ رہی ہے، کیا سپورٹ اس کو مل رہی ہے. ٹرو. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر آپ بولے کہ نہیں یہ تو افغانستان سے کوئی نہیں ہے. افغانستان دیکھیں افغانستان کی سرزمین ہی، ہم نے بار بار افغانستان سے بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے ہیں. صحیح سر. پھر اب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ وفاق کو بھی مسئلہ ہے، سہیل آفریدی سے آپ نے بھی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا. وے فارورڈ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو جو ہے وہ جرت کا اور غیرت کا بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ آئیں ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، آئیں مل کر یہاں اس صوبے میں امن لے کر آئیں. 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، ہماری اتحادی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، CM ANP کے تھے، میر حیدر ہوتی صاحب. ہم نے آپریشن کی، ہم نے جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سوات میں جو آپریشن ہوا دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ان کو ہم نے آباد کیا. صحیح. تو ہم نے ہماری صوبائی حکومت اس وقت کھڑی رہی. ابھی BDA کے خلاف جب جنگ تھی تو یہ لوگ کیا کہتے تھے، ان کے بغیر ہم جیت گئے نا، تو اس کو بھی ہم نمٹ لیں گے ان کے بغیر اگر یہ نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر یہ لوگ کسی طریقے راضی نہیں ہوتے یا اگر کچھ اس طرح کی حرکتیں رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی گورنر راج لگے گا؟ دیکھ گورنر راج کی ایک سچویشن ہوتی ہے جب وفاق حکومت سمجھتی ہے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں تو پھر وہ گورنر راج لگاتے ہیں. تو یہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ گورنر راج، کیونکہ آئین میں اس کی شک موجود ہے، تو گورنر راج کب لگانا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایسا سچ آج مجھے ایسا سچ نظر نہیں آ رہی گورنر راج کی کوئی ایسی گنجائش ہے. صحیح. CM KP جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، سندھ بھی گئے، وہ پنجاب بھی گئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹریٹ موومنٹ کو یا ان کی پرفارمنس کو؟ یہ پچھلے 2 سالوں میں میرے خیال میں 2-3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو سندھ سے کتنے بڑے بڑے جلوس آئے ہیں یا پنجاب سے کتنے بڑے جلوس ہیں. 2 صوبے 2 یا 3 گاڑیاں لیڈروں کی بھر کی، شاید آتے تھے یا نہیں آتے تھے، وہی آتے تھے. اس کے بعد مجھے بتائیں نا کتنے لوگ ہیں، آپ تو میڈیا کور کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں سندھ سے کتنے قافلے ہیں، آپ کے نمائندوں نے کیا رپورٹنگ کی ہے، پنجاب سے کتنے قافلے ہیں، کیا رپورٹنگ کی ہے، کسی نے نکلنا. مجھے خود بھی میری 6 سینس یہ میں وہ کر رہا ہوں کہ شاید 6 یا 8 تاریخ کو جو بھی ڈیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. صحیح. اور سر ایک اور چیز بتائیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ فٹ ہیں، سوٹیبل ہیں، یا ان کو بھی PTI والے جلد نکال دیں گے جیسے گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا؟ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک ٹویٹ آئے گی اور سب کچھ فارغ ہو جائے گا. ایک ٹویٹ سے؟ تو وہ ٹویٹ کیسے آئے گی جب تک کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ تو ٹویٹ تو آ جاتی ہے اگر ملاقات ہو یا نہ. ٹویٹر تو کوئی وہ جیل سے نہیں چل رہا. صحیح. جس کو انہوں نے اختیار دیا وہ جو بھی چلا رہے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے چلتی ہے اور کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت. وہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ بھی بات چیت ابھی ایک جگہ پہ کر رہا تھا، اور بلکہ ایک اس پہ اکثر میں نے کہا تھا کہ محمود خان چکزئی ایک پرانے سیاستدان ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، اور ایک ایسی ایج میں ایک ایسی مخلوق کے ساتھ پھنس گئے کہ میں ان کے لیے دعا گوئی ہو سکتا ہوں. وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں گے. ہاں تو کوئی پتہ نہیں کون سی ٹویٹ کتنے بجے آئے گی اور کس وقت آئے گی کہ آپ فارغ ہو گئے، ہم نے کسی اور کو یہ سیٹ دے دی ہے. مطلب ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیں محمود خان چکزئی کم از کم کریں گے جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، جس کے خلاف ہوں گی جو ہوگی، لیکن وہ کم از کم بلو دی بیلٹ گالم گلوچ والی پالیٹکس نہیں کریں گے جو کہ ایک معیار ہے PTI کا. اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے، کوئی حکومت اور PTI کے درمیان کوئی مذاکرات ہو جائیں گے، کوئی ٹیبل ٹاک؟ کوئی اختیار نہیں کے پاس، کسی کے پاس بھی اختیار نہیں PTI میں. سر اگر اختیار آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ان کا دھرنا تھا، PTI کا دھرنا تھا، یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہوتے تھے، ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی تھیں اپوزیشن اس وقت کی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی اور ان کی. ان کے حکومت کا ڈیلیگیشن ابھی نکلا نہیں ہوتا تھا، 5 منٹ بعد ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی ان کے جو ہے ادھر سے. صحیح. تو سوری ہم اس وقت حکومت میں، ہم تو اپوزیشن میں تھے لیکن PMLN اس میں حکومت میں تھی اور عمران خان صاحب بھی ہوئے. صحیح. سر اب میں نے PTI کی تو بہت باتیں کر لی، مجھے بتائیں ایک بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، کچھ آپ کو اس کے اوپر کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی خبر بنا رہے تھے. کبھی آپ ہمیں کابینہ میں شامل کرتے ہیں، صحیح، کبھی آپ 2.5 سال کی حکومت بنانا شروع کرتے ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو خبریں جس سورسز سے آ رہی ہیں، شکوے جوابے شکوے، ابھی کچھ دن پہلے آپ صوبے بنا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ صوبوں کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، بہانے لگائے جا رہے ہیں. وہ صوبوں والا چیپٹر آپ کا کلوز ہو گیا، نیا چیپٹر کھل گیا. ونڈر بوائے کا 2-4 دن بعد یہ ختم ہو جائے. علیم خان صاحب نے بھی صوبوں کی بات کر دی نا کہ نئے صوبے بنیں گے. کی ہو نا، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ بس باتیں ہی ہیں، ٹیسٹر لگاتے ہیں کہ تو پھر کیا یہ عوام کی جو ایک اٹینشن ہے وہ کسی اور طرف ڈائیورٹ کرے؟ ٹیسٹر لگاتے ہیں کرنٹ کتنا ہے، اسی کرنٹ کے مطابق کام کرتے ہیں. صحیح. چلیں اب آپ نے کرنٹ کی بات کی تو ایک اور چیز بتائیے گا کہ محترم بلاول صاحب نے آج ایوان صدر میں ایک بریفنگ دی اپنی پرفارمنس سے. سر ڈونٹ یو تھنک پرفارمنس تو وہ ہوتی ہے جو عوام کو نظر آتی ہے، اس پہ بریفنگ دینا یا کوئی پریزنٹیشن دینا، مطلب وائی عوام دیکھتی ہے، عوام کو نظر آتا ہے، اور ایوان صدر میں کیوں؟ انہوں نے پرفارمنس پہ بریفنگ دی، سندھ حکومت کی، اپنی پرفارمنس پہ نہیں دی.
سندھ حکومت نے دیکھیں نارملی سندھ حکومت نے جو کام کیے ہیں یا کام ہوتے ہیں وہ زیادہ اسلام آباد میں شاید وہ شوکیس نہیں ہوتے یا چیزیں نہیں ہوتی، اور بہت سے ہم بھی اکثر گیلا کرتے ہیں جب ہم کراچی جاتے ہیں میٹنگز ہوتی ہیں، یہاں پر میٹنگز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ کر دیا یہ کر دیا یہ کر دیا، لیکن نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا، لوگ تو نہیں کرے۔ تو آج انہوں نے جو ہے میڈیا کے دوستوں کو، چیمبر آف کامرس کو، بزنس کمیونٹی کو، ڈپلومیٹک کور کو بلایا، اور انہوں نے جو 2008 سے لے کر آج تک جو سندھ نے جو اچیومنٹس کیے ہیں اور آگے فیوچر میں جو ان کے جو روڈ میپ ہے ان کے متعلق انہوں نے بتایا جو وہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے انہوں نے کی ہے۔ اس میں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ باقی صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اگر ایک چیز سندھ کی اچھی ہے تو باقی صوبوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اگر پنجاب کی کوئی اچھی چیز ہے ہم باقی صوبوں کو اڈاپٹ کریں، کے پی یا بلوچستان کی کوئی اچھی چیز ہے وہ بھی باقی ہم کہتے ہیں اچھی چیز جو بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اور جو غلط ہے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر ایک جائز تنقید کا حق بنتا ہے، لیکن جو چیزیں اچھی ہیں جیسے میں آپ سمجھوں گے ہیلتھ کے حوالے سے جو سندھ میں ہو رہا ہے، نو ڈاؤٹ آپ جسٹ یو واک ان دی اینی ہاسپٹل، آپ کا تمام علاج فری، اس پہ یعنی کارڈ ہے نہیں ہے یہ ہے وہ ہے، آپ کا فری علاج ہوگا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اب جو 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں، حالانکہ وعدہ تو پی ٹی آئی کے دوستوں نے کیا تھا کہ ہم 50 کروڑ نوکریاں کی پتہ نہیں کتنے 1 کروڑ 50 لاکھ نوکری اور 1 کروڑ گھر، صحیح ابھی 21 لاکھ گھر بن رہے ہیں سندھ میں، اور مالکانہ حقوق جو ہے خواتین کو مل رہے ہیں، ان کے گھر کے خاتون خانوں کو مل رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے۔ سر اتنے اچھے کام آپ لوگ کر رہے ہیں، نظر بھی آ رہے ہیں، تو پھر بلاول صاحب کو کیوں کہنا پڑا کہ کچھ قوتیں چاہتی ہیں کہ وہ ایسا الزام لگا کے صوبوں کے اختیارات کم کریں کہ صوبے کام نہیں کر رہے؟ انہوں نے ریونیو کے حوالے سے بات کی، اور ریونیو جو انہوں نے ایف بی آر کے مقابلے میں بتایا کہ ہمارا سندھ حکومت کی جو ریونیو جنریشن ہے وہ اس سے کافی بہتر ہے، اور اگر سندھ حکومت فار ایگزامپل یا کوئی بھی صوبہ اگر اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور اپنے جو ان کو ایک ٹاسک دیا گیا ہے اس سے زیادہ اچیو کر رہے ہیں تو ان کو شاباشی ملنی چاہیے، صحیح کہ آپ نے اچھا کام کیا تو ہم اب شاباشی میں آپ کے فنڈز تھوڑا بڑھا دیتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر آپ کہیں کہ جی نالائق اسٹوڈنٹ نے بھی پاس ہونا ہے اچھے نمبروں سے اور لائق نے بھی اچھے نمبروں سے پاس ہونا ہے، پھر فرق کیا رہے گا؟ صحیح۔ اچھا ایک پھر تھوڑی سی تنقید تو ہم نے کرنی ہوتی ہے نا، ایوان صدر میں ہی کیوں کی تقریب، کسی ہوٹل میں کر لیتے؟ اور کوئی تنقید نہیں ملا وہ؟ نہیں سر، آج کی تنقید ہوا ہے نا، اور میرے پاس بہت تنقیدیں ہیں، میں کروں گی آپ سے، بالکل آن کیمرہ نہیں لیکن ویسے کروں گی۔ نہیں دیکھیں ایوان صدر میں کوئی بری بات نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے پارٹی کے پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹنگ پریزیڈنٹ بھی ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، سینٹ کے چیئرمین ہیں، وہ ایکٹنگ ہم نے کرنا تھا، لیکن ہمارے جو ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہیں جو اس وقت سینٹ کے چیئرمین، انہوں نے دعوت دی کہ آپ ادھر آ کر کریں۔ وہ دے نارملی اگر ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ پنجاب ہاؤس میں کیا ہوتا ہے یا کے پی ہاؤس میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، یا کے پی ہاؤس میں اگر ریاست کے خلاف بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، فار ایگزامپل یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یا کون سے صوبے میں کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو ہم کبھی بھی کسی ہاؤس پہ تنقید نہیں کر رہے۔ میں یہ آپ کا جو ہے چلیں سر ایک اور یہ تنقید کوئی جائز نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، یہ جائز تنقید نہیں ہے۔ اب ہمیں بتائیں کہ جو آرڈیننس کا معاملہ ہوا، تھوڑی بدمزگی ہوئی اتحادیوں میں، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اتحادی دوبارہ کوئی ایسی حرکت کر دیں گے جس سے دوبارہ کوئی سچویشن خراب ہو؟ نہیں، غلط چیز تھی، اور غلط چیز کی ہمیں بالکل نشاندہی کرنی تھی، اور انہوں نے غلط چیز کی تھی جس کا ان کو احساس ہوا اور فوراً نے واپس کیا۔ لیکن جو چیزیں بھی ہیں آپ طریقے سے کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز اس میں کوئی جلد بازی بھی نہیں ہے کہ آپ آرڈیننس لا رہے ہیں، آپ بیٹھ کر مشاورت کریں اور چیزیں کریں، تو میں سمجھتا ہوں ہو سکتا ہے، لیکن یہ کیا کہ آپ ادھر سے کر لیں یا آپ کہیں کہ غلط فہمی، یہ غلطی نہیں ہے، ڈیلیبریٹلی اگر غلطی ہے اور کسی نے غلطی کی ہے تو اس کو سزا تو دینی چاہیے۔ صحیح۔ ایک اور چیز کہ کیا شہباز حکومت 5 سال مکمل کرے گی یا نہیں؟ کیونکہ بڑے دعوے ہو رہے ہیں کہ جی سب سے اچھے خواب دیکھتا ہوں، ایک آپ کی، کیونکہ آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے نا ایز اے پولیٹیشین، نہ میرے پاس جنات ہے نہ میں خواب دیکھتا ہوں، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ 5 سال پورے کرے، اور ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ڈیموکریٹک لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جو بھی پارلیمنٹ ہو وہ 5 سال پورے کرے، اور ہوتے رہتے ہیں۔ اگر اپوزیشن کے پاس نمبر گیم زیادہ ہوتا ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت گرانے کے لیے، جمہوری حق ہے کہ وہ اعتماد کی تحریک لے کر آ جائیں، تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا کہ ان کے پاس کوئی نمبر گیم ہوگی۔ صحیح۔ فی الحال آج کی خبر یہ ہے کہ 5 سال شاید پورے کریں۔ اچھا، میں 5 سال پورے کری۔ پالیٹکس از ڈے ٹو ڈے افیئر، یو ڈونٹ نو ٹمورو واٹ ہیپنس ٹمورو۔ صحیح۔ اور سر یہ جو پی ٹی آئی نے ایک مساق جمہوریت کی بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم تمام قوتوں کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں اس پہ سائن کریں، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ مساق جمہوریت پہلے بھی کبھی کس کے پاس گئے کہ سب اس کے پاس ان کے پاس جائیں؟ جب کوئی کانفرنس ہوتی ہے اور جب مساق چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے ہیں، وزیر اعظم صاحب جب تھے، یا ہم چارٹر آف ڈیموکریسی، وہ تو کہتے ہیں آپ چارٹر آف ڈیموکریسی تو آپ نے مکا رکھا ہوا ہے، اب ان کو پتہ چلا کہ نہیں چارٹر آف ڈیموکریسی تو بہت اچھی چیز ہے، ہم بھی اس کو اڈاپٹ کریں۔ اور پھر یہ کہتے ہیں دیکھیں اچھی بات ہے پارلیمنٹری فورم میں جہاں پر ڈائلاگز ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ان کو ریئلائزیشن ہو جائے اور ان کے پاس اپنے اختیار آ جائے کہ کچھ کرنے والے ہوں تو پھر بات چیت کریں۔ صحیح۔ اور یہ بھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مذاق اڑا، پہلے سیاستدانوں کو بھی مذاق اڑاتے تھے، انہی سیاستدانوں کے جا کے پاؤں پڑتے تھے۔ آج بھی دیکھیں نا، مطلب جمہوریت بہترین تھی، محمود خان جزیری کے اوپر عمران خان کیا کرتا تھا، آج ان کے پارٹی میں کوئی بھی اتنا کمپیٹنٹ بندہ نہیں ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن بن سکے۔
سر کمپیٹنٹ بندے تو ہیں, یہ پارٹی آپس میں بہت لڑتی ہے, یہ پارٹی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہی ہوتی ہے. اگر پوائنٹ ہو تو کسی نہ کسی کو لگا رہتی نہیں, وہاں پارٹی کوئی لڑتی, وہاں پہ ون مین شو ہے. ون مین شو. اچھا بتائیں کہ عمران خان صاحب 2026 میں آپ کو باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا نہیں؟ کیوں نہیں, مطلب ایک کوشچن ہے نا, ایک آپ کو کافی زیادہ ان کے اوپر جو کیسز ہیں, لیکن اگر ہائی کورٹ میں لگ جائیں کیسز بھی نہیں لگ رہے سزا بھگتیں گے تو باہر آئیں گے. صحیح. تو سر نہیں, ماضی میں بھی تو ہوا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سزائے موت تک ہوئی اور جلا وطن تک کیا گیا, لیکن وہ پھر واپس آئے پاکستان میں, ریڈ کارپٹ بچھے, ہائی کورٹ خود چل کے گیا بائیو میٹرک لینے کے لیے, تو چیزیں بھی ختم ہوئیں, کیسز بھی ختم ہوئے, GITs بنے تھے وہ سارا کچھ ختم ہو گیا, سب عزت سے بری ہو گئے. تو یہ تو پاکستان کی تاریخ میں لگا ہوا ہے. دور کوئی فی الحال آثار نظر نہیں آتے. صحیح. تو اب فی الحال تو کوئی مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے, تو دیکھتے ہیں فیوچر میں کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو کوئی ایسا سچ کچھ نہیں ہے. اچھا, اور وفاق اور KP کی کوئی ایکویژن بہتر ہو سکتی ہے, کوئی حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ملک سفر کر رہا ہے. دیکھیں میری ذاتی خواہش ہے اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ وفاق اور صوبے کی کوارڈینیشن اچھی رہے, کیونکہ اس میں سیاست اپنی جگہ پہ چلتی رہے گی سیاست, لیکن اس میں سب سے زیادہ جو سفر کر رہے ہیں وہ میرا صوبہ سفر کر رہے ہیں, خیبر پختونخوا سفر کر رہے ہیں, ان کے لوگ سفر کر رہے ہیں. آج پنجاب اور سندھ میں کمپٹیشن ہے پانی کے نہروں کے اوپر, باقی ترقیاتی کاموں کے اوپر, چیزوں کے اوپر. ہم کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں صرف جو ہے امن چاہیے. اگر آپ بہت بھی وہاں پہ ترقیاتی کام کر لیں اور امن نہ ہو تو اس پہ کیا کریں گے آپ؟ لہٰذا بہت سی ایسی چیزیں ہیں اور بہت سے ایوینیوز ہیں خیبر پختونخوا میں جو کہ آپ اوپن کر سکتے ہیں, جس میں ٹوریزم ہے, ریلیجس ٹوریزم ہے, سپورٹس ہے, چیزیں ہیں. لیکن بڑا افسوسناک امر یہ ہے کہ دیکھیں آج تک ایک ہاسپٹل کا یہ نام نہیں لے سکتے, ایک ہاسپٹل جنہوں نے 13 سالوں میں ایک بڑا ہاسپٹل بنایا ہو. آج ایک کرکٹ کا اسٹیڈیم نہیں بتا سکتے جہاں پہ انٹرنیشنل کرکٹ ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں. یہ تو کلیم کرتے ہیں ہم نے ورلڈ کپ ہے, حالانکہ پوری ٹیم نے جیتا تھا ورلڈ کپ. آج تک 13 سالوں میں کوئی اسٹیڈیم مجھے بتا دیں, کسی بھی میرے پارٹی PTI کے دوست کو بلا لیں, کیا آپ بتائیں کہ 13 سالوں میں کوئی ایسا اسٹیڈیم ہے جس میں ارباب نیاز اسٹیڈیم ہے نا, اس کا نام بھی چاہیے. دیکھیں ارباب نیاز اسٹیڈیم کا نام عمران خان اسٹیڈیم ہو گیا. اچھا ہو گیا, مجھے بتائیں اس سے کھوتے سے گھوڑا تو نہیں بن سکتا سمجھ رہے ہیں. اگر وہ ارباب نیاز اسٹیڈیم جو ہے وہ جس سالوں میں بنا ہے, آج تک اسی 2017 میں اسی رینوویشن شروع کی تھی, اب شاید کمپلیشن کے لگ بھگ ہے یا کمپلیٹ ہو چکا ہوگا میں بھی. وہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کی سچویشن کے مطابق وہاں پر میچ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اتنا کنجسٹڈ ایریا میں آ چکا ہے, اتنا کنجسٹڈ ایریا کہ وہاں پر ایک ہی غالباً رستہ ہے جو میرے معلومات کے مطابق, جس میں پلیئرز بھی جائیں گے, جس میں جو ہے وہ تماشائی بھی جائیں گے, سب کچھ جائیں گے. سیکیورٹی وائز جو اس وقت کی بھی سچویشن ہے, میرے خیال میں شاید وہاں پر میچ نہیں ہو سکتا. صحیح, میں بھی ہو سکتا ہو, لیکن وہ بھی چھوڑ دیں. نہیں وہ چھوڑ دیں. اس کے بعد مجھے بتائیں نا کہ انہوں نے کون سے اسٹیڈیم بنائے ہیں, کوئی اسٹیڈیم بتا دیں. اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم آدھی سے زیادہ ٹیم جو ہے وہ پشتون ہے. بالکل ہے, لیکن ٹیم ہم نے کوئی پشاور زلمی کی چیز اگنور تو بہت ہوئی ہیں KP میں. اب میں نے ریکویسٹ کی ہے PCB کے چیئرمین سے محسن نقوی صاحب سے کہ اب وہ نہیں کرے, کم از کم آپ آ کر کچھ کریں اور کوئی اسٹیڈیم ہمیں PCB کی طرف سے بنا کے دیں تاکہ ہمارے وہاں پر جو یوتھ ہے وہ کھیل سکے. ایک اسٹیڈیم بھی نہیں ہے. ٹرو. اور مطلب ہے کہ یا تو PCB کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر لے, جیسے PCB نے 2-3 اسٹیڈیم ودن ڈیز انہوں نے رینوویٹ کر لیے تھے اپنے PSL کے لیے اور باقی میچز کے لیے. تو یہاں پر بڑی مایوسی ہے. بہت شکریہ کنڈی صاحب. اور اب پروگرام میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے جس کا آج کل بہت چرچا ہے, یعنی ونڈر بوائے. ہم جانیں گے کہ یہ ونڈر بوائے کی کیا حقیقت ہے, کہ یہ کیا سونے کی جگہ کوئی ہیرا آنے والا ہے. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار حسن ایوب. حسن ایوب صاحب بتائیں یہ کیا ہو رہا ہے, ونڈر بوائے کے چرچے ہو رہے ہیں کہ اب جی سونے کی جگہ ہیرا آئے گا. یہ کالم سے ایک بات سٹارٹ ہوئی ہے سہیل وڈائچ صاحب کے, اور یہ کالم جو ہے یہ بڑا مشہور ہوا ہے. کچھ سینئر جو تجزیہ کار ہیں آپ کے چینل سے, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس اب کچھ ہی 6 ماہ دیے ہیں ان کو, کہ آپ 6 ماہ میں یا تو اپنی پرفارمنس ٹھیک کریں یا تو پھر ونڈر بوائے آ جائے گا. حقیقت بتائیں. اچھا, جن کی آپ ذکر کر رہی ہیں میرے چینل سے محمد مالک صاحب ہیں. جی محمد مالک صاحب نے ساتھ اب اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ وہ 6 ماہ کا ٹائم پرائم منسٹر نے اپنی معاشی ٹیم کو دیا ہے. صحیح ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ پرائم منسٹر کی ریپلیسمنٹ تو نہیں ہے, جو محمد مالک صاحب کی خبر تو یہاں پر آ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر تو انہوں نے خود ہی اپنی خبر کی تصحیح کر دی ہے. ان کو بھی تو کسی نے کہا ہوگا نا شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی جان یہ اتنا ٹائم ہے اب آپ کے پاس, اور پھر ان کو اپنی سارے. اچھا میں بتاؤں کہ ایک سسٹمیٹکلی بائی ڈیزائن میڈیا کے اندر بھی عشق عمران میں مبتلا کچھ لوگ ہیں. اچھا وہ عشق عمران میں مبتلا خالی سہیل آفریدی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا وہ جب وہ بھی جہاں پر جا رہا ہے نا, وہ بھی گورننس کے اوپر اس کا کوئی توجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ عشق عمران میں مجنوں بنا گھوم رہا ہے, کبھی کراچی, آج پھر کراچی پہنچا ہوا ہے. صحیح ہے. اچھا جی, بات یہ ہے کہ کبھی ڈیلا, کبھی کراچی, کبھی جناب خیبر پختونخوا,
ہاؤس اسلام آباد. جی اسٹریٹ موومنٹ ایسی جی اسٹریٹ موومنٹ ہی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. باقی ٹائم بھی تو گورننس کے اوپر توجہ نہ دیجیے گا, باقی جو مرضی کر لیں. یہ ان کا کام نہیں ہے. ان کا کام. آپ نے سہیل آفریدی پہ دہشت گردی کا الزام نہیں لگایا, گورنرز کا لگایا. کس کا نہیں لگایا؟ دہشت گردی کا. موسٹلی تو ہم نے یہی سنا ہے کہ سہیل آفریدی دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں. آپ واحد انسان ہیں جس نے آج کہا ہے کہ جی گورننس پہ توجہ. جی گورننس تو پہلی چیز, بنیادی چیز ہے, ان کا کام ہی یہ ہے. صحیح. اچھا آگے جو میں مین بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آپ تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ اچھی نہیں ہے. صحیح. پاکستان اس وقت اس کے جو ریزروز ہیں 21 ارب ڈالر پر ہیں, اور امید ہے جی کہ اسی ماہ 2 ارب ڈالر مزید آ جائیں گے, جو کہ اٹ ول 23 ارب ڈالر پر پاکستان پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے. اس وقت بھی یعنی جب آج سے ٹائم زیادہ دور نہیں ہے, جب عمران خان صاحب گئے تھے تو آئی ایم ایف ہمارا جو پروگرام تھا اس کی کنٹینیویشن نہیں ہو رہی تھی, وہ ختم کر دیا تھا پاکستان نے خود ہی. تو ہمیں پیسے نہیں مل رہے تھے اور ڈیفالٹ ہونے والا تھا, اور لوگ کہہ رہے تھے کہ آج ہوا ڈیفالٹ, کہ کل ڈیفالٹ ہوا. تو الحمدللہ ایک پاکستان سٹیبل ہو رہا ہے معاشی طور کے اوپر. عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوئی, مہنگائی میں کمی نہیں آئی, یعنی مہنگائی کا جو اضافہ ہو رہا تھا مسلسل اس میں کمی ضرور آئی ہے, لیکن وہ نہیں. تو اسی چیز کو استعمال کرتے ہوئے یہ ونڈر بوائے والا منجن جو ہے وہ بیچا محترم سہیل وڑائی صاحب نے. آپ مجھ سے کہہ رہی تھی خبر دے خبر دے, میں خبر دیتا ہوں آپ کو. سہیل وڑائی صاحب نے جب پہلے 2 کالم لکھے تھے تو اس وقت جو جس سی ڈی ایف کے پروگرام میں, جب فیلڈ مارشل کے پروگرام میں جو ان کو بلوایا گیا تھا, وہ جس وجہ سے گئے تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے. ان کا تعلق ہے محسن نقوی صاحب سے. صحیح. تو پھر محسن نقوی صاحب نے بھی جب انہوں نے یہ کالمز لکھے اور ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی تو انہیں کافی زیادہ فون کر کے ڈانٹا تھا. خاص کی تھی, لڑائی کی تھی سہیل وڑائی صاحب سے. جب وہ ملک سے باہر تھے, بھی پاکستان واپس نہیں آئے تھے, لیکن اس سے پہلے اس کے بعد پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اس کی تردید کر دی تھی اور بڑی کیٹیگوریکلی کی تھی. تو وہ 2 کالم جو انہوں نے کہا, بعد میں انہوں نے کہا جی کہ میں نے الفاظ میں کب یہ کہا, وہ بیسیکلی 2 معنوں والے جو ہے نا الفاظ وہ لکھ لیتے ہیں. یہ ان کے پاس آرٹ ہے, از اے جگلر آف ورڈز. ٹھیک ہے. کمال کے غضب کے لکھا رہی ہیں اور لکھتے زبردست ہیں. اب ان کے پاس انفارمیشن یا خبر نہیں تھی تو انہوں نے بیسیکلی ایک شوشہ چھوڑا جو ونڈر بوائے والا. اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ چیز درست نہیں ہے, کیونکہ اس نے ماحول میں ابہام پیدا کر دیا. آپ جیسی ایک سینئر جرنلسٹ بھی مجھے کہہ رہی ہیں کہ ونڈر بوائے سے متعلق سوال کر رہے ہیں. میں سینئر نہیں ہوں, میں نے آپ سے سیکھا ہے. تو یہ جو ہمارے ذہن میں بھی یہ آیا, یہ جو ونڈر بوائے ہے نا, یہ ونڈر بوائے جو لوگ کہہ رہے ہیں شہباز شریف ہے, تو وہ شہباز شریف ہی ہے, کیونکہ اس وقت پیر جو سی ڈی ایف کا اور پرائم منسٹر کا ہے, یہ پاکستان کو دنیا میں کامیابیاں دلا رہا ہے. بالکل ہمارے ذہن میں یہ سوال پتہ ہے آپ سے کیوں پوچھا ہے؟ کلیئرلی کیٹیگوریکلی صحیح ہے. دیر از نو تھرڈ پرسن. ایون کہ محمد نواز شریف صاحب بھی شہباز شریف کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے اس وقت. ٹھیک ہے جی, پہلی بات. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ یعنی پرانا ونڈر بوائے چلے گا. جی پرانا ونڈر بوائے, دے آر ڈوئنگ ونڈرز. کبھی سنا تھا کہ پاکستان کو اتنی اہمیت ملے گی انٹرنیشنلی؟ کبھی اپنی جنگ کی وجہ سے ملی. وہ کریڈٹ تو ہماری یہ جو افواج پاکستان ہے ان کا نہیں. آپ نے جنگ تو جیتی, لیکن پھر آپ نے ڈپلومیٹکلی اپنے اس چیز کو یعنی وہاں پر اس سے فائدہ بھی اٹھایا. آپ نے اپنی ٹیمز بھیجی, آپ کے ریپریزنٹیٹیوز بلاول صاحب گئے, مصدق ملک صاحب گئے, ہنا ربانی کھر صاحبہ تھی, شلی رحمان صاحبہ تھی, تو یہ تمام لوگ گئے نا. خرم دستگیر صاحب تھے, جا کر انہوں نے باتیں کی وہاں پر اور پاکستان کا موقف پیش کیا, اور اس سے اپریسیشن بھی ملی. پھر ظاہر بات ہے کہ لیکن یقینی طور پر اس میں کمال جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کا بھی تھا کہ ان کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے. جب ان کی پہلی ملاقات ہی ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے, وہ دیکھیں فرینچ پریزیڈنٹ کو بلی کر دیتے ہیں, وہ یوکرینین پریزیڈنٹ آئے تھے, اس کی جو ہے وہ اچھی خاصی کلاس لے لی. مودی جو ہے وہ فیس نہیں کر رہا, وہ ملاقات سے بھاگ رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ, لیکن وہ جس طرح کانفیڈنس نہیں وہ گئے اور پھر اس کے بعد وہ تعریفیں کر رہا ہے, ہم نے سنا. ابھی یہ دیکھ لیں کہ موجودہ حالات کے اندر یہ پیر پاکستان کو کامیابی دلوا رہا ہے, تو اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارنے والی بات ہوگی کہ کسی جعلی ہیرے کی تلاش میں آپ نکل جائیں. وہ ہیرے کے چکر میں جائیں گے, وہ نکل آیا کوئلہ. صحیح ہے. چلیں اب ایک ونڈر بوائے کی بات تو ہوگی, اب ایک اور ونڈر بوائے بھی ہیں بلاول صاحب. انہوں نے بھی کل کہا کہ کچھ قوتیں ایسی ہیں جو صوبوں کے کام نہ کرنے کا بہانہ بنا کے صوبوں سے اختیارات لینا چاہتے ہیں, اور آج بلاول صاحب کو شاید کسی دباؤ کے اندر اپنی پرفارمنس کے اوپر بریفنگ بھی دینا پڑ گئی ایوان صدر میں. اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں, وہ اپنی کارکردگی بتانا چاہ رہے تھے اسلام آباد میں آ کر. انہوں نے اس کے لیے انتخاب کیا ایوان صدر کا, اور بیسیکلی انہوں نے سندھ کے جو ٹیکس پیئر کے پیسے بچائے.
بلاول جو ہے دیکھیں پولیٹیکلی بڑے ویل میچورڈ ہیں, بڑے میچور آدمی ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا ویٹ لوز کیا اور وہ سمارٹ ہوئے, آئی وش کہ اسی طریقے سے میں بھی کر سکوں. مطلب میں اس بات سے بھی ان کی امپریس ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ریڈیوس بھی کیا ہے. جو چیز کی وہ ٹھان رہے ہیں وہ کرتے ہیں, وہ گورننس کے اوپر ان کا فوکس آ گیا ہے. صحیح. تو سندھ حکومت بھی کمپیریٹیولی ماضی کے مقابلے میں بہت بہتر پرفارم کر رہی ہے. اگر آپ انٹیریئر سندھ میں گیا ہوں, میں جا کر دیکھ رہا ہوں, میں گیا تھا سانگڑ, اور سانگڑ کے اندر جو مین روڈ تھی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی بنتی ہے, وہ روڈ تو خراب تھی, لیکن جو پروونشل گورنمنٹ کی جب میں روڈ پر آیا تو وہ کارپیٹڈ روڈ تھا. صحیح. اور وہ آموں کے درخت لگے ہوئے, اور میں نے دیکھا کہ بڑے خوبصورت اور یعنی لوگوں کے اندر تک جو ہے نا وہ یعنی اندرون جو علاقے ہیں وہاں پر اچھی ڈیولپمنٹ کر چکے ہیں. ہیلتھ کے اوپر ڈاکٹر عزرا نے بڑا فوکس کیا اور ہیلتھ میں بھی یعنی کافی کام کر چکے ہیں. ایجوکیشن میں وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکی سندھ حکومت جو اس کو کرنی چاہیے تھی, اور ایجوکیشن کے اندر اگر وہاں پر سندھ میں پرابلم ہے گوسٹ امپلائیز کا, ان کی جو اسکروٹنی کر کے ان کو مائنس کیا جائے تو بہتر ہے. اور اوورآل اگر دیکھا جائے تو ماضی کے 5 سال کے مقابلے میں یہ جو اس وقت جو جس طریقے سے کام کر رہی ہے پیپلز پارٹی, کافی امپروومنٹ ہے. جس طرح آپ نے انٹیریئر سندھ کو امپروو کیا ہے, آئی وش کہ وہ کراچی کو بھی امپروو کر دیں. کراچی پر وہ توجہ نہیں ہے. اچھا حسن, یہ کراچی کی توجہ کی آپ نے بات کی, نئے جو صوبے ہیں ان کا کوئی نہ کوئی تو ایک معاملہ ہے نا. علیم خان صاحب نے بھی بات کی, پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپنی پرفارمنس کے اوپر ایک بریفنگ دینی پڑ گی. کچھ نہ کچھ ریزن تو ہے, کچھ ہو تو رہا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بہت سے لوگوں کا, اور آج کا نہیں, یہ تقریباً 2 دہائیاں ہو چکی ہیں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. میاں عامر صاحب جو ہیں وہ جو دنیا ٹیلی ویژن کے مالک ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز والے, وہ کہتے ہیں کہ ہر ڈویژن کو, جو ہر صوبے کے اندر جو ڈویژن ہے اس کو بنا دیں آپ صوبہ. دیکھیں صوبے جو ہیں وہ بننے چاہیے. اگر مطلب اس وقت میرے خیال مطابق اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. میں صرف انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ بلوچستان کے اندر نیا صوبہ بنے, کیونکہ بلوچستان کو جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر سنبھالنا میرے خیال سے زیادہ ضروری ہے, نہ کہ وہاں پر نئے صوبے بنا لیں. باقی کے پی میں, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر نئے صوبے بنتے ہیں تو 100 بار بنے, کوئی فرق پڑے گا. صحیح. اچھا, 2 ونڈر بوائے کی بات ہوگی, اب ایک تیسرا ونڈر بوائے بھی ہے, وہ ہے محمود خان اچکزئی صاحب. اب وہ اپوزیشن لیڈر بھی بن گئے ہیں, کیا ان کی خان بن جائیں گے؟ چلیں نوٹیفیکیشن ہو گیا ان کا, نوٹیفیکیشن نہیں ہوا, ہو جائے گا نا, اچھی امید رکھتے ہیں. ہو جائے گا, اچھی امید رکھتے ہیں. یہ خبر ہے, چلے توقع ہے, کوئی مسئلہ نہیں, 100% وہ بنیں گے. چلیں ٹھیک ہے. محمود خان اچکزئی, اس حوالے سے مجھے لوگوں کو بھی ابہام ہے کہ آج بھی نوٹیفیکیشن ہونا تھا, نہیں ہوا. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے کہ انہوں نے بننا ہی بننا ہے, اور ابھی بن جائیں گے. مطلب آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, نیکسٹ ویک بن جائیں گے, لیکن بن جائیں گے. کیا وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی آسانیاں پیدا کر سکیں گے؟ خان صاحب سے ملاقاتیں ہو سکیں گی, مذاکرات ہو سکیں گے؟ نہیں, وہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف تو ہوں گے, لیکن وہ ڈمی ہوں گے. دیکھیں ایک شخص ہے, وہی قائد حزب اختلاف ہے, اس کے پیچھے یعنی وہ ہی از ناٹ این آرگینک لیڈر آف اپوزیشن. وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کا ڈسٹرسٹ ہے اپنی پارٹی کے اوپر, کیونکہ وہ خود جیل میں ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کی پارٹی کا کوئی شخص بھی کسی بڑے عہدے پر بیٹھے. جیسے اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپس تھی, ان تمام سے انہوں نے ریزائن کروا دیا. بالکل ٹھیک ہے جی, یہ کیوں گاڑیاں استعمال کریں سرکاری, یہ کیوں اس قسم کی چیزیں کریں. اس وجہ سے وہ انہوں نے محمود خان اچکزئی کو اور علامہ راجہ ناصر باز کو منتخب کیا یا ان کو نامنیٹ کیا. اب یہ دونوں ایک اپنی ہی جو ہے نشست والے لوگ ہیں. صحیح ہے, لیکن مختصر بتائیں کہ فرق کوئی نہیں پڑے گا, سارے پرانی تنخواہ پہ ہی کام کریں؟ نہیں, محمود خان اچکزئی کوئی بطور اپوزیشن لیڈر ڈیسیژن میکنگ کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. مذاکرات کا خان نے مینڈیٹ انہوں نے دیا تو علیمہ خان نے رد کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم غیر مشروط وداؤٹ کسی مطالبے کے ہم بیٹھنے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی والوں نے کہا جی نہیں, ہم بیٹھیں گے, مطالبات کے ساتھ بیٹھیں گے, ہماری عمران خان سے پہلے ملاقات کرائیں. کیا پھر مذاکرات ہوئے؟ کوئی درمیانہ راستہ نکلے گا؟ درمیانہ راستہ تو پرائم منسٹر نے جب انہوں نے کانفرنس کی تھی جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے, اس پہ بار 3-4 جو سپیکرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ آپ مذاکرات ہونے چاہیے. صحیح. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ میں نے سنا, تو کیبنٹ کے فورم سے انہوں نے کہا کہ جی میں مذاکرات کے لیے غیر مشروط مذاکرات کے لیے تیار ہوں. صحیح. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی ہم بھی غیر مشروط کے لیے بیٹھنے کو تیار ہیں. صحیح. اعلان کر دیا علامہ راجہ ناصر عباس نے اور محمود خان اچکزئی نے. اس کے بعد پھر کیوں نہیں بیٹھے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کی اہمیت نہیں ہے, پی ٹی آئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر تو یہ پی ٹی آئی کی مرضی پر چلیں گے تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں چلیں گے تو وہ ریموو کر دیں گے ان کو. صحیح. ان کو پتہ ہے ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے, یہ ڈمیز ہیں. صحیح. بہت شکریہ حسن پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی جنگ کے خطرے کا سامنا کرنے والے ایران کی اور اس حوالے سے عالمی برادری کے رد عمل کی.
امریکی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک طویل جنگ کے بجائے ایک مختصر مگر فیصلہ کن جنگ چاہتے ہیں، جبکہ دوسری طرف عالمی برادری ٹرمپ کو اس حوالے سے مسلسل خبردار کر رہی ہے۔ کیا واقعی ایران پر امریکی حملہ اب یقینی ہے؟ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب منیر اکرم صاحب۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی اسیسمنٹ میں کیا ایران پر امریکہ حملہ کرنے کا سوچ چکا ہے، اور کیا ٹرمپ صاحب واقعی یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ اب ایران پر حملہ کرنا ہے؟ جی، حملہ تو پہلے بھی کیا ہے جون میں جو حملہ ہوا تھا، تو واپس بھی کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں انہوں نے آپشنز اپنی دیکھی ہیں، سب جانچا ہے سچویشن، پر حملہ کرنا اب مجھے اس میں کافی مشکلات بھی ان کے سامنے ہیں۔ حملہ کرنے سے پورے خطے میں ایک کیوس بڑھ جائے گا، اور ایرانی رسپانس جو ہوگا اس کے امکان بھی کافی خوفناک ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں انہوں نے سوچا تو ہے، پر کرنے کا شاید فیصلہ ابھی تک نہیں کیا۔ صحیح۔ سر جون کے مقابلے میں اور جنوری کے مقابلے میں دونوں سینیریوز میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے؟ جی، اس وقت جیسے جون میں تو انہوں نے اسرائیل نے حملہ کیا پہلے، اس میں پھر امریکہ شامل ہو گیا۔ وہ حملہ زیادہ تر جو ایران کی عسکری قوت تھی اس کو برباد کرنے کے لیے انہوں نے کیا تھا، میسائل، اینٹی میسائل اور ان کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں ان سب کو انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ اس وقت جو ہوگا، یہ ان کا ارادہ اس وقت یہ ہے کہ اگر حملے کے تحت ایران میں جو تبدیلی آئی، جو اندرونی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان میں اضافہ کیا جائے اور جو ایرانین رجیم ہے اس کو نکالا جائے، اس میں تبدیلی آ سکے۔ یہ ان کا سب میں اہم آبجیکٹیو اس وقت ہے، پر سچویشن بہت مختلف ہے۔ رجیم چینج کرنا حملے کے تحت بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ سر تو یہ کہنا درست ہوگا کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ ایک تھریٹ پرسیپشن استعمال کر رہے ہیں ایران کو ڈرانے کے لیے؟ جی، یہ بھی ہے۔ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور جو دھمکیاں دی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایرانی ہیں وہ اپنی کنسیشنز کچھ دیں، اپنے نیوکلیئر پروگرام پہ، میسائل پروگرام پہ، جو ان کی پالیسیز ہیں خطے میں، اس پہ کنسٹرینٹس لگا جائے، اور جو ایرانین رجیم ہے اس نے نرمی دکھائیں۔ تو یہ آبجیکٹیوز ان کی یہ ہیں، پر یہ اگر حاصل ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی ہیں دھمکیوں سے، میری نظر میں مشکل نظر آتا ہے۔ صحیح۔ سر اب جس طرح سے سعودیہ، عمان اور قطر نے ٹرمپ صاحب کو ایک طرح سے منع کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ اس کے مطلب اس طرح نہ کریں، اس کے آئل کے اوپر بڑے اثرات ہوں گے، تو کیا ٹرمپ صاحب ان کی بات مانیں گے یا ایز یوزول وہ اپنی مرضی کریں گے؟ یہ میرے خیال میں کریں گے تو اپنی مرضی، پر اپنی مرضی کرنے میں ان کو کافی زیادہ یہ معاملہ بہت خوفناک بن سکتا ہے پورے خطے کے لیے۔ تو یہ سوچنا ہوگا، کیونکہ جو دوسرے ملک ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، کویت ہے، وہاں سے وہ چاہتے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے امریکہ میں۔ تو اگر وہاں ایک کیوس بن جاتا ہے، تیل کی پرائس بڑھ جاتی ہے اور انٹرپشن ہوتی ہے، تو اس کے امکان امریکہ پہ بھی ہوں گے۔ تو میرے خیال میں یہ ان کو پورا سب سوچ کے کرنا ہوگا، اور ان کی ایڈوائس جو ہے وہ اہم ایڈوائس ہے اور ان کو دیکھنا ہوگا۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ منیر صاحب نے بڑا ایک تجزیہ دیا، ایک ڈیٹیل انالیسس دیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا کیا اس کے کمپلیکیشنز بھی ہو سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔